السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے عشرہ ذو الحجہ یعنی سال کے قیمتی ترین 10 دن، 1 تا 10 ذو الحجہ۔ پہلے اس کی دیکھیں گے فضیلت اور اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیا ہوا عمل اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے کسی عمل سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور اپنے مال لے کر جہاد میں نکلا پھر کچھ بھی لے کر واپس نہ آیا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1727 پہ ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ایسے کون سے کام ہیں جو 10 دنوں میں ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ان میں خیر و برکت ہے تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے، ضرور آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1419 پہ ہے۔ نماز اول وقت پر ادا کریں اور نماز کے بعد کے اذکار کو ضرور کریں ان 10 دنوں میں۔ اب ہم دیکھیں گے روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2711۔ امہات المومنین میں سے ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے یعنی کہ یکم سے لے کے 9 دن کے روزے، عاشوراء محرم کا روزہ، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2437 پر ہے، یعنی کہ ان 10 دنوں میں ہمیں انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب دیکھیں گے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اور عرفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2746 پر ہے۔ اگلا کام جو کثرت سے ہے صدقہ کرنا۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے صدقہ کرنا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقہ کرنے والے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا اور ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا، ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 18 پہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 664 پہ ہے۔ اب ان میں سے ایک اور کام کریں گے۔ درجات بلند کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کوشش کریں گے ان دنوں میں مسکین محتاجوں کو کھانا ضرور کھلائیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درجات بلند کرنے والی چیزیں ہیں، پہلا سلام کو پھیلانا، عام کرنا، محتاج و مسکین کو کھانا کھلانا اور رات کو تہجد پڑھنا کہ جب لوگ سو رہے ہوں۔ عشرہ ذو الحجہ میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں گے اور معاف بھی ہو جائیں گے۔ ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تیسرا ذکر ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 کلمات اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور ان 10 دنوں میں استغفار کو کثرت سے کریں۔ اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 18 ہے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں ان دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر